بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء ما۔ یا اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا۔ یا سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر دست من زاروں نا تواگی نا تواگیر۔ حضرات محترم، میں نے 11ویں پاری کی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ممکن ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن پر مکھیاں درود پڑھتی ہیں، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن پر ملائک درود پڑھتے ہیں، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن پر پتھر درود پڑھتے ہیں، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن کے صدقے میں حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت چمکی، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے جن کے صدقے میں فاروق اعظم کی عدالت چمکی، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن کے صدقے میں عثمان غنی کی سخاوت چمکی، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جن کے صدقے میں مولا علی کی شجاعت چمکی۔ نام نامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھم جھم کر لو لگا کا درود پاک پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پیارے مسلمانوں، اب ہمیں سچے لوگ تلاش کرنے ہیں کہ سچے لوگ کون ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر کسی بھی انسان سے پوچھو کہ تو سچا ہے، وہ جواب دیتا نظر آگا ہاں میں سچا ہوں پیارے مسلمانوں۔ لیکن میں نے پوری دنیا کو عالم تصور میں دیکھا، ہر کسی شخص نے یہ کہا میں سچا ہوں، لیکن میرے ایمان نے کہا اے عمران اشرفی تو ٹینشن کیوں لیتا ہے؟ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو ہی بتا کہ سچے لوگ کون ہیں؟ تو قرآن جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء الصالحین۔ معلوم ہوا حضرت ابوبکر صدیق بھی سچے ہیں، فاروق اعظم بھی سچے ہیں، عثمان غنی بھی سچے ہیں، مولا علی بھی سچے ہیں، امام حسین بھی سچے ہیں، امام حسن بھی سچے ہیں، اللہ اکبر، حضور غوث اعظم بھی سچے ہیں، خواجہ بھی سچے ہیں، مخدوم پاک بھی سچے ہیں، صابر علاء الدین کلیری بھی سچے ہیں، فارس پاک بھی سچے ہیں، بور شواوا بھی سچے ہیں، تاج الشریعہ بھی سچے ہیں، اعلی حضرت بھی سچے ہیں۔ دنیا میں جتنے نیک بندے ہیں سب سچے ہیں۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا کیا مقصد ہے؟ ان اللہ والوں کا دامن اس طرح تھام لو جو ابوبکر صدیق نے کام کیا ہے، آج ہمیں بھی وہی کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے عاشقہ میں اتنی محبت کی ہے، پوری دنیا میں کسی نے اتنی محبت نہیں کی نبی سے جتنی محبت ابوبکر صدیق نے کی ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، حضرت ابوبکر صدیق سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر قریب آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق قریب آئے، آنے کے بعد ارشاد فرمایا لو ابوبکر میری انگوٹھی لے جاؤ۔ میرے نبی نے چاندی کی اپنی انگوٹھی اتاری اور اتارنے کے بعد ارشاد فرمایا اے ابوبکر جاؤ اس پہ اللہ کا نام لکھوا لاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ انگوٹھی لی اور چوما، اور چومنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں اس پہ نام لکھوا کر لاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق پہنچے اور پہنچنے کے بعد نام لکھ رہا تھا اس انگوٹھی پر، یعنی کہ جو نام لکھ رہا تھا انگوٹھیوں پر، اس کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد کہا اس پہ اللہ کا نام لکھ دو۔ اللہ کا نام لکھوا لیا۔ اللہ اکبر، خیال آیا ابوبکر صدیق کو، خیال آیا کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام بھی جوڑا ہے۔ قرآن میں اللہ کا نام ہے تو رسول اللہ کا بھی نام ہے، اذان میں اللہ کا نام ہے
تو اذان میں رسول اللہ کا بھی نام ہے، نماز میں اللہ کا نام ہے تو نماز میں رسول اللہ کا نام ہے۔ خیال آیا اے ابو بکر صدیق اللہ کا نام نہیں بلکہ اس پہ رسول اللہ کا نام بھی لکھوا لیا جائے۔ ابو بکر صدیق نے اس انگوٹھی پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لکھوا لیا، اللہ بھی لکھوا لیا، محمد رسول اللہ بھی لکھوا لیا۔ اب آئے ہیں نبی کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ میں انگوٹھی لے آیا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر نام لکھوا لائے، کہا نام لکھوا لایا۔ اتنا کہا حضرت ابو بکر صدیق نے ان نورانی ہاتھوں میں، میرے نبی کے ہاتھوں میں، اس مبارک میرے نبی کے ہاتھوں میں انگوٹھی کو دے دیا۔ انگوٹھی میرے نبی نے پہنی اور پہننے کے بعد جیسے ہی نگاہ پڑی تو اس پر ایک نام نہیں، دو نام نہیں، اس انگوٹھی پر 3 نام لکھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر بتا تو صحیح، میں نے تم سے کہا تھا اس پہ اللہ کا نام لکھوا لاؤ لیکن تم اس پر 3 نام کیوں لکھوا لائے؟ قسم خدا کی مسلمانوں، حضرت ابو بکر صدیق حیران ہو گئے اور کہا قسم خدا کی، قسم پیدا کرنے والے کی، یا رسول اللہ میں نے ابھی تک قسم خدا کی یا رسول اللہ میں نے صرف آپ کا نام لکھوایا ہے اور آپ کے محبوب کا یعنی کہ تمہارا نام لکھوایا ہے، لیکن تیسرا نام کون سا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اتنا کہا میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ہٹ تو صحیح ابو بکر، تیرے پیچھے جبرائیل کھڑا ہے، راستہ تو دے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تمہارے محبوب نے یعنی ابو بکر نے جب تمہارا نام اللہ سے جدا ناگوارا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے نام کے ساتھ تمہارے محبوب کا یعنی ابو بکر صدیق کا نام تمہارے نام کے ساتھ ابو بکر صدیق کا بھی نام جوڑ دیا ہے، یعنی کہ اللہ نے ان کا مرتبہ بتا دیا ہے، جہاں میرے محبوب کا نام ہوگا وہیں ابو بکر صدیق کا نام ہوگا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔